بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، 8 اپریل کا سورج گرہن دنیا کے خاتمے کی بڑی علامت ہے۔ 8 اپریل کا یہ سورج گرہن پوری دنیا کو الٹ کر رکھ دے گا، کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی پیش گوئی پوری ہونے والی ہے۔ دوستو، سائنسی حلقوں کی جانب سے ایک بڑے ہی خوفناک سورج گرہن کی پیش گوئی کر دی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ 8 اپریل کو ایک سورج گرہن ہونے والا ہے جو اس سے پہلے دنیا کی 400 سالہ تاریخ میں دیکھنے میں نہیں آیا، اور اس کے بعد بھی اگر اس طرح کا سورج گرہن ہوا تو وہ 450 سال بعد ہوگا۔ دوستو، اس سورج گرہن کو لے کر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں اور ہر کوئی اس کو اپنے انداز سے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس سورج گرہن سے جڑے اصل حقائق سے آگاہ کریں گے اور اس گرہن سے جڑے خدشات پر تفصیلی بات کریں گے، اور آپ کو اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی بھی بتائیں گے۔ دوستو، اس سورج گرہن سے جڑی ایک خبر جس نے سائنسدانوں کو پریشان کر رکھا ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت امریکہ میں 8 ایسے مقامات ہیں جن کو زلزلے کے لیے ہاٹ سپاٹ کا درجہ دیا گیا ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ ان مقامات پر زمین کے اندر موجود پلیٹیں کسی بھی وقت رگڑ کھانے کے لیے اوپر اٹھ سکتی ہیں اور ان مقامات پر زلزلے متوقع ہیں۔ اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ یہ زلزلے بڑی ہی شدید نوعیت کے ہوں گے جو بڑے بڑے شہروں کو زمین بوس کر کے رکھ دیں گے۔ دوستو، جو بات حقیقت میں توجہ طلب ہے وہ رمضان المبارک میں ہونے والا یہ سورج گرہن ہے، جس کے ساتھ دیگر واقعات بھی منسلک ہیں۔ دوستو، یہ سورج گرہن رمضان المبارک کے آخری دنوں میں وقوع پذیر ہونے والا ہے، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ سورج گرہن بہت ہی خوفناک ثابت ہو سکتا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس کے نتیجے میں پوری دنیا کا نقشہ تبدیل ہو کر رہ جائے گا۔ اگر یہ حقیقتاً وہی سورج گرہن ہے جس کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں تو پھر اس سے بڑی اور خطرناک پیشگوئی کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ دوستو، ابھی تک ہم نے 2 اہم باتوں کا ذکر کیا۔ ان دونوں باتوں پر تفصیل میں جانے سے پہلے آپ کی توجہ ایک اور اہم بات کی جانب مبذول کراتے چلیں، اور وہ ہے قیامت کی بڑی نشانیوں کے ظہور سے پہلے آخری رمضان کا مہینہ۔ روایات کے مطابق یہ آخری رمضان بے حد خوفناک ہوگا۔ دوستو، اس آخری رمضان پر ہم تفصیلی بات کریں گے، لیکن اس حوالے سے ایک روایت ملاحظہ فرما لیں، کیونکہ اس روایت کا تعلق آنے والے سورج گرہن کے ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت سے پہلے آخری رمضان میں ایک بہت ہی مکمل سورج گرہن ہوگا، اور اس سورج گرہن کے بعد ایک ایسی خوفناک آواز آئے گی کہ جس سے پوری دنیا کے لوگ خوفزدہ ہو جائیں گے۔ اس آواز کے ماخذ کا پتہ کسی بھی طریقے سے نہیں لگایا جا سکے گا۔ یہ آواز اس قدر خوفناک ہوگی کہ اس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے، 70,000 لوگ اندھے ہو جائیں گے، اور 70,000 لوگ بہرے ہو جائیں گے، اور 70,000 کنواری لڑکیوں کا کنوارا پن زائل ہو جائے گا، کیونکہ یہ آواز شدید اور ہیبتناک ہوگی۔ اس کے بعد اس رمضان المبارک میں زلزلوں کا ایک شدید سلسلہ شروع ہوگا جس سے پوری دنیا میں تباہی کی گونج پھیلے گی۔ انہی زلزلوں کے دوران یا ان کے بعد دجال کا ظہور ہوگا، اور اس کے کچھ عرصے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ دوستو، اس کی مزید تفصیل ہم آگے چل کر بیان کریں گے، لیکن ابھی بات کرتے ہیں 8 اپریل کو ہونے والے سورج گرہن کی، جس کے بارے میں ماہرین نے اطلاع دے دی ہے۔ یاد رہے کہ یہ سورج گرہن رمضان المبارک کے آخری دنوں میں ہونے جا رہا ہے۔ دوستو، اگر اس سورج گرہن کو بیان کی گئی حدیث کے ساتھ ملا کر دیکھا جائے تو یہ سورج گرہن بے حد اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں، اگر یہ وہی سورج گرہن ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے، تو پھر خود ہی سوچ لیں کہ اس سورج گرہن کے بعد قدرتی آفات کا جو سلسلہ شروع ہونے والا ہے وہ بہت ہی بھیانک ہوگا، اور یہی نہیں بلکہ ان آفات کے ساتھ دنیا بھر کی سیاسی بساط بھی الٹنے والی ہے۔ دوستو، اگر یہ وہی سورج گرہن ہے کہ جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش گوئی فرمائی ہے، تو پھر ہمیں تیار ہو جانے کی ضرورت ہے، اور یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے، حق کے ساتھ یا پھر باطل کے ساتھ۔ دوستو، یاد رکھیں، دنیا بھر میں دجال کے ظہور کے ساتھ حالات کچھ اس طرح سے بدلنے والے ہیں کہ کمزور ایمان کے لوگ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی روپ سمجھیں گے اور اس کی پیروی کرنے لگیں گے۔ دجال کے ظہور کو کچھ اس طرح سے پیش کیا جائے گا کہ مسلمانوں کی اکثریت اس کے جال میں پھنس جائے گی، یوں کمزور ایمان والوں کا ایمان داؤ پر لگ جائے گا۔ دوستو، دجال کے ظہور پر بھی تفصیلی بات کریں گے، لیکن پہلے بات کرتے ہیں دوسری خبر کے حوالے سے، جو کہ امریکہ میں زلزلوں کی پیشگوئی کے حوالے سے ہے۔
दोस्तों, इस खबर के मुताबिक इस वक्त अमेरिका के 5 से 8 मकामात ऐसे हैं जिनको ज़लज़लों के लिए मौजू करार दिया है। अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर इन मकामात पर ज़लज़ला आता है तो रेक्टर स्केल पर उसकी शिद्दत 7 से 8 पॉइंट होगी। दोस्तों, ये सिर्फ अमेरिका के ज़लज़लों की तफसील है, लेकिन ये बात वाज़ेह रहे कि ये तफसील सिर्फ अमेरिका के हवाले से है। अलबत्ता बताया ये जा रहा है कि इस सूरज ग्रहण के बाद पूरी दुनिया पर ज़लज़ले आ सकते हैं और अमरीकी माहिरीन अर्ज़ियात इस हवाले से शदीद तशवीश का शिकार हैं, क्योंकि उनका ये ख्याल है कि फ़ॉल्ट लाइन पर अमरीका के वस्ती और मगरबी किनारों पर मौजूद बहुत सारे शहर इन ज़लज़लों से मुतासर हो सकते हैं। दोस्तों, ये थी मुख्तसर तफसील उन ख़बरों की। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन ख़बरों का आपस में क्या ताल्लुक़ है और इन ख़बरों के सच्चा होने की सूरत में क्या अंजाम मतवक्के हो सकता है। दोस्तों, इस हवाले से सबसे अहम बात तो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करदा कोई भी पेशगोई किसी भी सूरत गलत नहीं हो सकती। जो हदीस हमने बयान की है मुमकिन है इसी रमज़ान के बारे में हो या फिर ये कोई और रमज़ान भी हो सकता है, लेकिन याद रखिए जिस भी रमज़ान में सूरज ग्रहण और ज़लज़लों के वाक़यात इकट्ठे होंगे वही रमज़ान इस हदीस के पेश नज़र बेहद अहमियत का हामिल होगा। दोस्तों, सूरज ग्रहण के बारे में आपको बताते चलें कि जब सूरज ग्रहण होता है तो असल में चांद सूरज और ज़मीन के बीच आ जाता है। यूं सूरज की रोशनी ज़मीन तक नहीं पहुंचती, यानी ज़मीन से सूरज को देखा नहीं जा सकता और यूं ज़मीन पर दिन के वक्त भी अंधेरा छा जाता है और इसी को सूरज ग्रहण का नाम दिया जाता है। कहते हैं कि सूरज ग्रहण के दौरान चांद के बीच में आने की वजह से कश शकल बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ज़मीन में मौजूद लावा ऊपर की जानिब उठता है और प्लेटें आपस में टकराने का ख़तरा बढ़ जाता है और इसीलिए अमरीकी माहिरीन 8 अप्रैल के होने वाले सूरज ग्रहण को लेकर सख्त तशवीश का शिकार हैं और बताया ये जा रहा है कि इस बार का ये सूरज ग्रहण मुख्तलिफ आफात की आमद का पैगाम हो सकता है। दोस्तों, सादा अल्फाज में यूँ समझ लें कि अगर मौजूदा रमज़ान ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई वाला रमज़ान है तो फिर इस रमज़ान का आखिर दुनिया भर में आफत की शुरुआत का पैगाम हो सकता है, बल्कि पूरी दुनिया में ज़लज़लों का एक ना शुरू होने वाला सिलसिला हो सकता है, जिसके बाद दज्जाल का ज़हूर बहुत जल्द होगा। दोस्तों, बयान की गई रिवायत में मुकम्मल सूरज ग्रहण का लफ्ज़ मौजूद है, इसलिए यह समझने की ज़रूरत है कि मुकम्मल सूरज ग्रहण कैसे होता है। तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि मुकम्मल सूरज ग्रहण के दौरान चांद का साया मुकम्मल तौर पर सूरज को छुपा लेता है और इस दौरान दिन के वक्त भी अंधेरा छा जाता है। चांद अचानक सूरज के सामने नहीं आता, बल्कि जुज़वी ग्रहण से इस अमल का आगाज़ होता है, जिसे सूरज हिलाल की तरह नज़र आने लगता है। जब चांद सूरज के सामने से गुज़रता है तो हमारे निज़ाम शमसी की शुआओं से चांद के कोने जगमगाते महसूस होते हैं, मगर मुकम्मल ग्रहण के साथ जगमगाहट गायब हो जाती है। यहाँ एक बात याद रखने की है कि हमने अपनी ज़िंदगी में अगर कोई सूरज ग्रहण देखे हैं तो ये जुज़वी ही होंगे। मुकम्मल सूरज ग्रहण माजी करीब की तारीख में हमें नहीं मिलता। ये ग्रहण इंतहाई भयानक और खौफनाक होता है, इसलिए ऐसे ग्रहण से अल्लाह ताला की पनाह मांगनी चाहिए। दोस्तों, माहिरीन अर्ज़ियात के मुताबिक मुकम्मल सूरज ग्रहण के दौरान आसमान तारीक हो जाता है और रोशन सितारे या सियारे जगमगाते नज़र आते हैं, जबकि फ़िज़ा का दर्जा हरारत घट जाता है। अचानक तारीकी छा जाने से जानवर भी खामोश हो जाते हैं और सूरज का बाहरी गर्म मरकज़ कोना नज़र आने लगता है। लेकिन ख्याल रहे कि जुज़वी सूरज ग्रहण को बराह रास्त देखना बीनाई के लिए तबाहकुन साबित होता है, इसलिए ऐसी हमाकत करने से गुरेज करना चाहिए और अपने बच्चों को भी इस बात से आगाह करना चाहिए ताकि किसी भी तरह की परेशानी से बचा जा सके। अलबत्ता सूरज ग्रहण के बारे में माहिरीन का कहना है कि इसको आँखों से देखा जा सकता है, मगर इसके लिए वक्त का ख्याल रखना ज़रूरी है। लेकिन जुज़वी ग्रहण का मुशाहिदा दूरबीनों या शमसी ऐनक से किया जाना चाहिए। आम लोगों को चाहिए कि ऐसा करने से गुरेज करें। दोस्तों, क़यामत से पहले का आखिरी रमज़ान कैसा होगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रमज़ान के बाद क्या करने की ताकीद फरमाई है, इस हवाले से भी आपको तफसील बताएंगे। लेकिन यहाँ आपको माजी से होने वाले मुकम्मल चांद ग्रहणों की मुख्तसर तारीख़ बताते हैं और ये बताते हैं कि माजी के इन ग्रहणों में क्या तब्दीलियाँ और हालात देखने को मिले। दोस्तों, आपको बताते चलें कि सूरज ग्रहण और चांद ग्रहण से मुताल्लिक़ कई मुतालियात माजी में ये ज़ाहिर कर चुके हैं कि चांद और सूरज ग्रहण के दौरान जानवर और पौधे मुख्तलिफ़ तरीके से रद्द अमल का इजहार करते हैं।
تاریخی روایات کے مطابق سویڈن میں 1851 کے چاند گرہن کے دوران کھانا لے جانے والی چونٹیوں کا ایک غول جم گیا تھا۔ اسی طرح میساچوسٹس میں 1932 میں مکمل گرہن کے دوران ایک کھانے پینے کی اشیاء سے لدے ہوئے اسٹور پر لال بیگوں نے حلہ بول دیا تھا، اور اسی طرح کے بہت سے واقعات وقت کے ساتھ ساتھ سائنسدانوں اور محققین نے ریکارڈ کیے ہیں۔ امریکہ بھر میں محققین کی ٹیموں نے 2017 میں آخری مکمل چاند گرہن کے دوران پودوں اور جانوروں کے رویے کے بارے میں کافی مطالعہ کیا تھا تاکہ یہ دیکھ سکیں کہ مخلوقات کا کیا رد عمل ہو سکتا ہے۔ دوستو، جہاں تک پرندوں کی بات ہے تو بہت سارے مطالعات کے مطابق یہ خیال عام پایا جاتا ہے کہ مرغے اور مرغیاں چاند گرہن کے دوران بالکل خاموش رہتی ہیں، جبکہ کارنیل یونیورسٹی کے ماہرین آرتھینالوجسٹ کی ایک ٹیم کی جانب سے 1963 کے چاند گرہن کے دوران ایک ویڈیو ریکارڈ کی گئی جس کے مطابق کچھ پرندے گرہن کے دوران گانا گاتے ہیں۔ اسی طرح 2017 کے چاند گرہن کے دوران محققین نے موسمی ریڈار نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہوئے کیڑے مکوڑوں اور پرندوں جیسی اڑنے والی مخلوقات کا مشاہدہ کیا۔ انہوں نے سورج گرہن کا دورانیہ مکمل ہونے سے 50 منٹ پہلے اور بعد میں آسمان کو انتہائی پرسکون پایا۔ سویڈن یونیورسٹی کے ماہر حیاتیات سیسیلیا نیلسن کا اس موضوع پر کہنا ہے کہ کچھ گزشتہ مشاہدات سے پتہ چلتا ہے کہ کیڑے روشنی کے اشارے پر فوری طور پر بہت زیادہ رد عمل ظاہر کرتے ہیں، جبکہ ان کا رد عمل دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ وہ قدرت کی جانب سوال اٹھا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ 1932 کے مکمل چاند گرہن کے مشاہدات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکمل چاند گرہن شہد کی مکھیوں کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اس دوران شہد کی مکھیاں گھبرا کر اڑنا چھوڑ دیتی ہیں اور غول کے غول ساکت ہو جاتے ہیں۔ مکھیوں کے اڑنے کی تعداد میں کمی آتی ہے، جبکہ مکمل چاند گرہن کے ختم ہونے پر یہ مکھیاں دوبارہ عام روٹین کی جانب لوٹ آتی ہیں۔ دوستو، جہاں تک پودوں کے رد عمل کی بات ہے تو ڈینیل بیورلی نے اور ان کی ٹیم نے مشاہدہ کیا کہ مکمل چاند گرہن کے دوران فوٹوسنتھیسس میں کمی آئی تھی اور پودے کافی حد تک مرجھا گئے تھے۔ البتہ بعد میں سورج کی مکمل موجودگی کے بعد ان پودوں کو صحت یاب ہونے میں کئی گھنٹے لگ گئے تھے۔ دوستو، یہ تھی ماضی سے چند مثالیں جو آپ نے ملاحظہ کیں۔ آپ کو بتاتے چلیں 8 اپریل کو جو سورج گرہن متوقع ہے، ذرائع کے مطابق یہ ایک مکمل سورج گرہن ہونے کا امکان ہے جو کہ ہمارے سیارے یعنی زمین کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے تیار ہے، اور اس سورج گرہن کے دوران خوفناک اندھیرے کے چھا جانے کا خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی بنیاد پر ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ مکمل سورج گرہن صرف ایک فلکیاتی واقعہ نہیں ہوگا، بلکہ اس دوران زمین پر موجود مختلف جاندار چیزیں خوفناک اندھیرے کے دوران عجیب و غریب رد عمل کا اظہار کر سکتی ہیں، جیسا کہ ماضی میں ہو چکا ہے۔ دوستو، اس طرح کے رد عمل تو بہت چھوٹے ہیں، بلکہ ماہرین نے اس سورج گرہن کے نتیجے میں بڑی آفات کا خدشہ ظاہر کیا ہے، جس کی مختصر تفصیل آپ ملاحظہ کر چکے ہیں کہ رمضان المبارک کے مہینے کے آخر میں ہونے والے اس سورج گرہن سے یہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ کہیں یہ رمضان وہی رمضان تو نہیں ہے جس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی احادیث میں پیش گوئی فرمائی ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں قیامت سے پہلے کے رمضان کے بارے میں کچھ مزید تفصیلات بھی، تاکہ یہ بات مزید واضح ہو سکے جس کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آنے والے آخری رمضان المبارک کے حوالے سے اپنی احادیث میں واضح نشاندہی فرمائی ہے کہ کون سا رمضان المبارک تاریخ انسان میں آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ پاک اور بابرکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا، جس کے بعد یہ زمین اور اس پر بسنے والی مخلوقات 1 سال کے عرصے کے اندر ختم ہو جائیں گی۔ اس رمضان کے حوالے سے کتاب الفتن میں ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک رمضان ایسا بھی آئے گا جس میں عوام الناس کو ایک زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سن کر انسانوں سمیت دیگر مخلوقات سہم جائیں گی اور اس کھوج میں پڑ جائیں گی کہ یہ آواز کیسی تھی اور کہاں سے آئی، لیکن کوئی بھی اس آواز کی کھوج نہ لگا سکے گا۔ سن لو کہ جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے تو اس کے بعد 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا سے رزق اٹھا دیا جائے گا اور لوگ بھوکے رہیں گے۔ دوستو، بعض روایات میں رمضان میں خوفناک آواز کے ساتھ سورج گرہن کا بھی ذکر ہے، جبکہ زیادہ تر روایات میں اس خوفناک آواز ہی کا ذکر ہے، جیسا کہ اس روایت میں آپ نے ملاحظہ کیا۔
دوستو اس روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو خبردار فرمایا ہے کہ اس رمضان کے بعد رزق اٹھا دیا جائے گا۔ اس لیے چاہیے کہ ایسا رمضان اگر آپ کی زندگی میں آئے اور رمضان میں آپ ایسی خوفناک آواز ملاحظہ کریں تو ضروری ہے کہ 1 سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لیا جائے اور باہر کے فتنوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو گھر میں ہی بند کر لیا جائے، کیونکہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ اس آخری رمضان کے بعد قیامت کی نشانیاں اور فتنے بڑی تیزی سے رونما ہوں گے۔ یہ فتنے کس تیزی سے پھوٹیں گے، اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیاں تسبیح کے دانوں کی طرح ہیں۔ جب تسبیح ٹوٹتی ہے تو دانے ایک کے بعد ایک اوپر نیچے گرتے ہیں۔ اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو پھر تسبیح کے دانے کس تیزی سے اوپر نیچے گرتے ہیں۔ بیان کی گئی حدیث سے معلوم ہوا کہ یہ نشانیاں جو ظاہر ہوں گی وہ آخری رمضان کے بعد ظاہر ہوں گی۔ دوستو بیان کی گئی روایات میں آخری رمضان کے بعد زلزلوں کا اور دجال کے ظہور کا ذکر کیا گیا ہے۔ ہم دجال کے ظہور پر بھی بات کریں گے کہ دجال کی آمد کی تیاریاں کہاں تک مکمل ہو چکی ہیں، لیکن پہلے آپ کو قیامت سے پہلے کے زلزلوں کے بارے میں روایات بتاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ علم اٹھ جائے گا، زلزلے بکثرت آنے لگیں گے، زمانہ قریب ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، قتل و غارت گری بڑھ جائے گی، اور حتیٰ کہ تمہارے درمیان مال و دولت کی بہتات ہو جائے گی اور مال بہت عام ہو جائے گا۔ دوستو بیان کی گئی حدیث میں قیامت کی ان چند نشانیوں کا ذکر ہے جن کی ابتدا تو آج سے بہت پہلے ہو چکی ہے، البتہ ہر آنے والے سالوں میں ان میں مزید اضافہ ہو رہا ہے اور یہ نشانیاں اپنے عروج کو پہنچ رہی ہیں۔ فتنوں کا ظاہر ہونا، قتل و غارت گری کا عام ہو جانا اور اہل علم کا اٹھ جانا ایسے امور ہیں جو انسانی زندگی کا ایک حصہ بن چکے ہیں۔ یہ ایسی چیز ہے جس کا مشاہدہ ہر شخص کر رہا ہے۔ البتہ جہاں تک قیامت کی نشانی زلزلوں کی کثرت کا تعلق ہے تو یہ امر بھی چند سالوں سے مشاہدے میں ہے کہ ہر سال بلکہ بسا اوقات ایک ہی سال میں وقفے سے تباہی مچا دینے والا زلزلہ دنیا کے کسی نہ کسی علاقے میں ظہور پذیر ہو رہا ہے، اور اللہ کی پناہ یہ سلسلہ اس وقت تک رہنے والا نہیں ہے جب تک قرب قیامت کے طور پر 3 بڑے ہولناک زلزلے اس دنیا میں نہ آ جائیں۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، قیامت نہ آئے گی جب تک کہ اس سے پہلے 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں۔ نمبر 1 مغرب سے سورج کا نکلنا، نمبر 2 دجال کا خروج، نمبر 3 عام دھوئیں کا ظہور، نمبر 4 دابۃ الارض کا خروج، نمبر 5 یاجوج ماجوج کا خروج، نمبر 6 عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کا نزول، 7، 8، 9 اور 3 جگہوں سے زمین کا دھنس جانا یعنی 3 بڑے زلزلے آنا، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں، تیسرا جزیرۃ العرب میں، اور 10ویں اور آخری نشانی وہ آگ جو قعر عدن سے نکلے گی اور لوگوں کو ارض محشر کی طرف ہانک کر لے جائے گی۔ پھر اس کے بعد وہ عظیم زلزلہ آئے گا جو ساری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے، جس دن تم اسے دیکھ لو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور تمام حمل والیوں کے حمل گر جائیں گے، اور تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش دکھائی دیں گے، حالانکہ وہ حقیقت میں مدہوش نہ ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ دوستو ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے بڑے پیمانے پر موت واقع ہوگی، پھر اس کے بعد تباہ کن زلزلوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ دوستو آپ نے ملاحظہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں قیامت سے پہلے بڑے شدید زلزلوں کی پیشگوئی بھی موجود ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی پر ہمارا پختہ یقین ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو کر رہے گی۔ البتہ ویڈیو کے آغاز میں آپ نے یہ بھی ملاحظہ کیا تھا کہ اس وقت امریکی ماہرین ارضیات نے امریکہ ہی میں ایسے مقامات کی نشاندہی کر دی ہے جہاں پر شدید زلزلوں کی توقع کی جا رہی ہے، اور اس کو آنے والے سورج گرہن کے ساتھ بھی جوڑا جا رہا ہے۔ دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کی گئی قیامت کی نشانیوں پر اگر غور کیا جائے تو ان نشانیوں میں اکثر نشانیاں ایسی ہیں جو پوری ہو چکی ہیں۔ البتہ قیامت کی بڑی نشانیوں کی بات کی جائے تو قیامت کی بڑی نشانیاں پوری ہونا ابھی باقی ہیں۔
دوستو بیان کی گئی روایات میں زلزلوں کے تذکرے کے ساتھ قتل و غارت گری کا بھی ذکر ہے۔ اس وقت دنیا میں بے گناہ اور معصوم مسلمانوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے اور فلسطین اور غزہ میں مسلمانوں کی جو نسل کشی ہو رہی ہے، اس سے بڑی قتل و غارت گری اور کیا ہوگی۔ اس وقت اسرائیل یعنی یہود مسجد اقصی کو شہید کر کے اس کی جگہ ہیکل کی تعمیر کی تیاریاں مکمل کر رہے ہیں، اور ان کے مطابق ہیکل کی تعمیر کے ساتھ ہی ان کا مسیحا یعنی دجال ظاہر ہو جائے گا۔ اب خود ہی سوچ لیں کہ ان حالات میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کو لے کر قیامت کس قدر قریب آ چکی ہے۔ دوستو جہاں تک یہ سوال ہے کہ قیامت کا اصل وقت کیا ہے، تو اس کا علم تو سوائے اللہ کے کسی کے پاس نہیں ہے۔ البتہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ ایمان ہے کہ قیامت اپنے وقت پر اللہ کے حکم سے واقع ہوگی، اور جو نشانیاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں، چاہے چھوٹی نشانیاں ہیں یا بڑی نشانیاں ہیں، وہ پوری ہو کر رہیں گی۔ دوستو یاد رکھیں، قیامت کی ان نشانیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سب سے بڑا فتنہ بتایا ہے وہ دجال کا فتنہ ہے، جس کی آمد کے لیے اہل مغرب بے تاب ہیں اور اس کی آمد کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ آئے روز ایسی تقریبات منعقد کی جاتی ہیں جو دجال کی آمد کے حوالے سے ہوتی ہیں۔ یہ تقریبات اس بات کو واضح کرتی ہیں کہ اب دجال کا ظہور زیادہ دور نہیں ہے، کیونکہ عیسائی اور یہودی بھی آسمانی کتاب کا علوم رکھتے ہیں، جن میں یقیناً دجال کے ظہور کا تذکرہ ہوگا، اور اسی بنیاد پر وہ دجال کی آمد کی تیاریوں میں مصروف ہیں۔ حال ہی میں اس حوالے سے لال بچیا کے ذبح کرنے کی خبر بھی سامنے آئی ہے کہ یہودی بہت جلد اس لال گائے کو ذبح کرنے والے ہیں، جو کہ بعد ہیکل کی تعمیر ہوگی، اور اس کے ساتھ دجال کے خروج کو بھی منسلک کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلی ویڈیو ہمارے چینل پر موجود ہے، مکمل تفصیلات کے لیے آپ اس ویڈیو کو ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ البتہ دوستو ہم بات کر رہے تھے دجال کی، آئیے آپ کو قرآن و احادیث کی روشنی میں دجال اور اس کے فتنوں کے بارے میں بتاتے ہیں، اور دجال کے بعد کون سی بڑی نشانیاں ظاہر ہوں گی یہ بھی بتائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ روایات میں آتا ہے دجال ایک نوجوان مرد ہوگا، وہ بھاری بھرکم جسم اور سرخ رنگت کا مالک ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کے بال چھوٹے اور گھنگریالے ہوں گے، سواری میں ایک بڑا گدھا ہوگا۔ اولاً اس کا ظہور ملک عراق و شام کے درمیان ہوگا، جہاں نبوت و رسالت کا دعویٰ کرتا ہوگا، پھر وہاں سے اصفہان چلا جائے گا، یہاں اس کے ہمراہ 70,000 یہودی ہوں گے، یہیں سے خدائی کا دعویٰ کر کے چاروں طرف فساد برپا کرے گا، اور زمین کے اکثر مقامات پر گشت کر کے لوگوں سے اپنے آپ کو خدا منوائے گا۔ دوستو کہتے ہیں لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ اس سے بڑے بڑے عجیب و غریب کام ظاہر کرائے گا۔ اس کی پیشانی پر لفظ کاف فے رے لکھا ہوگا، جس کی شناخت صرف اہل ایمان ہی کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو دوزخ سے تعبیر کرے گا، اور ایک باغ ہوگا جس کو جنت کہے گا، مخالفین کو آگ میں اور موافقین کو جنت میں ڈالے گا۔ اس کے پاس کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، جس کو چاہے گا دے گا، جو فرقہ اس کا مخالف ہوگا تو اس سے اشیاء مذکورہ بند کر دے گا۔ اسی قسم کی بہت سی ایذائیں مسلمانوں کو پہنچائے گا، مگر خدا کے فضل سے اللہ کا ذکر اور تسبیح و تقدیس مسلمانوں کو کھانے پینے کا کام دے گی۔ دوستو روایات کے مطابق اس کے ظاہر ہونے سے 2 سال پہلے قحط رہ چکا ہوگا، اور تیسرے سال دوران قحط ہی اس کا ظہور ہوگا۔ کہتے ہیں اس کے ساتھ جنت اور دوزخ بھی ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ جنت دوزخ ہوگی اور دوزخ جنت ہوگی۔ تو جو شخص اس کی دوزخ میں ڈالا جائے گا، اسے چاہیے کہ سورہ کہف کی ابتدائی آیات پڑھے، تو وہ دوزخ اس کے لیے ایسا ہی باغ ہو جائے گی جیسے ابراہیم علیہ السلام پر ہوئی تھی۔ دوستو روایات کے مطابق اس کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ وہ ایک دیہاتی سے کہے گا کہ اگر میں تیرے ماں باپ کو زندہ کر دوں تو کیا مجھے تو خدا مانے گا؟ وہ کہے گا ہاں۔ تو 2 شیطان اس کے ماں باپ کی صورت بنا کر آئیں گے اور اس سے کہیں گے کہ بیٹا اس کی اطاعت کرو، یہ تیرا رب ہے۔ اور فرمایا ایک فتنہ دجال کا یہ ہے کہ ایک شخص کو مار کر اور چیر کر اس کے 2 ٹکڑے کر دے گا، اور کہے گا دیکھو میں اس بندے کو اب ملاتا ہوں، تو کیا اس کے بعد بھی میرے علاوہ کوئی دوسرے خدا کو مانیں گے؟ خدا تعالیٰ اس دجال کا فتنہ پورا کرنے کے لیے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔ دجال اس سے پوچھے گا تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہے گا کہ میرا رب اللہ ہے، اور تو خدا کا دشمن دجال ہے۔ خدا کی قسم اب تو مجھے تیرے دجال ہونے کا پورا یقین ہو گیا۔
اور دوستو یہ بھی فرمایا کہ دجال کا ایک فتنہ یہ بھی ہوگا کہ دجال آسمان کو حکم کرے گا تو مینہ برسائے گا، اور زمین کو حکم دے گا تو وہ سبزہ اگائے گی، اور اس روز چرنے والے جانور خوب موٹے تازے ہوں گے، کوکھیں بھری ہوئیں، تھن دودھ سے لبریز ہوں گے۔ سوائے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے کوئی خطہ زمین کا ایسا نہ ہوگا جہاں دجال نہ پہنچا ہوگا۔ مکہ اور مدینہ میں داخل ہوتے وقت فرشتے اس کو ننگی تلواروں سے روکیں گے۔ دوستو اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کو قیامت کے فتنوں میں سب سے بڑا فتنہ کہا ہے۔ اس فتنے سے صرف وہی لوگ اپنے ایمان کو بچا پائیں گے جن کا ایمان پختہ ہوگا، ورنہ کمزور ایمان والے اس کے جال میں آ کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ اسی لیے چاہیے کہ ہر نماز کے ساتھ دجال کے فتنے سے حفاظت کی دعا مانگی جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو جہاں تک بات ہے دجال کے قتل کی اور اس سے پہلے لڑی جانے والی لڑائیوں کی، تو اس حوالے سے یہ تفصیلی حدیث پاک ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اہل روم اماک یا دابق کے مقام پر نہ پہنچ جائیں۔ پھر ان سے لڑنے کے لیے اس زمانے کے بہترین لوگوں کا ایک لشکر مدینہ منورہ سے روانہ ہوگا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے صف بستہ ہوں گے تو رومی کہیں گے کہ ہمارے جو آدمی قید کیے گئے ہیں اور اب مسلمان ہو چکے ہیں انہیں اور ہمیں تنہا چھوڑ دو، ہم ان سے جنگ کریں گے۔ مسلمان کہیں گے نہیں واللہ ہم ہرگز اپنے بھائیوں کو تمہارے حوالے نہیں کریں گے۔ اس پر وہ ان سے جنگ کریں گے۔ اب 1/3 مسلمان تو بھاگ کھڑے ہوں گے جن کی توبہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا، یعنی انہیں توبہ کی توفیق ہی نہ ہوگی۔ 1/3 مسلمان قتل ہو جائیں گے جو اللہ کے نزدیک افضل الشہداء یعنی بہترین شہید قرار پائیں گے، اور باقی 1/3 مسلمان فتح حاصل کر لیں گے، جس کے نتیجے میں یہ آئندہ ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ و مامون ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جلد ہی یہ لوگ قسطنطنیہ فتح کر لیں گے اور اپنی تلواریں زیتون کے درخت پر لٹکا کر ابھی یہ لوگ مال غنیمت تقسیم کر ہی رہے ہوں گے کہ شیطان ان میں چیخ کر یہ آواز لگائے گا کہ مسیح دجال تمہارے پیچھے تمہارے گھروں اور بستیوں میں گھس گیا ہے۔ یہ سنتے ہی یہ لشکر دجال کے مقابلے کے لیے قسطنطنیہ سے روانہ ہو جائے گا، لیکن یہ خبر غلط ہوگی۔ پھر جب یہ لوگ شام پہنچیں گے تو دجال واقعی نکل آئے گا۔ وہاں ابھی مسلمان جنگ کی تیاری اور صفیں درست کرنے ہی میں مشغول ہوں گے کہ نماز فجر کی اقامت ہو جائے گی اور مان بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہو جائیں گے اور مسلمانوں کے امیر کو ان کی امامت کا حکم فرمائیں گے۔ اللہ کا دشمن دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی اس طرح پگھل جائے گا جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام اسے چھوڑ بھی دیتے تب بھی وہ گھل گھل کر ہلاک ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ اسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل کروائے گا اور وہ اپنے نیزے پر اس کا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ دوستو یہ تھیں چند روایات جن میں آپ نے دجال کے حوالے سے تفصیل ملاحظہ فرمائی۔ آئیے اب آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بتاتے ہیں جس میں قیامت کی 10 بڑی نشانیوں کا تذکرہ موجود ہے۔ یہ حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم لوگ آپس میں قیامت کا ذکر کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف آ نکلے اور پوچھا کہ تم لوگ کس چیز کا ذکر کر رہے ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ہم قیامت کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تم اس سے پہلے 10 نشانیوں کو نہ دیکھ لو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 10 نشانیوں کو اس ترتیب سے ذکر فرمایا: نمبر 1 دھواں، نمبر 2 دجال، نمبر 3 دابۃ الارض، نمبر 4 سورج کا مغرب کی طرف سے نکلنا، نمبر 5 حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا نازل ہونا، نمبر 6 یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا، اور 6، 7ویں اور 8ویں نشانی کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 خسوف کا یعنی 3 مقامات پر زمین کے دھنس جانے کا ذکر فرمایا۔ ایک تو مشرق کے علاقے میں، دوسرے مغرب کے علاقے میں، اور تیسرے جزیرہ عرب کے علاقے میں، اور 10ویں نشانی جو سب کے بعد ظاہر ہوگی وہ آگ ہے جو یمن کی طرف سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو گھیر ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ اور ایک حدیث میں یوں ہے کہ وہ ایک ایسی آگ ہوگی جو یمن کے مشہور شہر عدن کے آخری کنارے سے نمودار ہوگی اور لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔
نیز ایک روایت میں 10ویں نشانی کے طور پر یمن کی طرف سے یا عدن کے آخری کنارے سے آگ کے نمودار ہونے کی بجائے ایک ایسی ہوا کا ذکر کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ دوستو، آپ نے اس روایت میں قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ملاحظہ فرمائی ہیں۔ جہاں تک ان نشانیوں کی ترتیب کا معاملہ ہے تو اس بارے میں محدثین اور اہل علم کی آراء مختلف ہے۔ البتہ آپ کو بتاتے چلیں کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں ایک نشانی یاجوج ماجوج کا خروج بھی ہے۔ اس کی تفصیل بھی آپ کو بتاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ کو خسوف کی تفصیل بتاتے ہیں، جو کہ قیامت سے پہلے کے بڑے زلزلے ہوں گے جن میں بڑے بڑے شہر زمین بوس ہو جائیں گے۔ یاد رہے کہ 10 بڑی نشانیوں والی حدیث میں 3 خسوف کا ذکر ہوا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان 3 خسوف کا ذکر 3 نشانیوں کے طور پر بیان فرمایا ہے۔ مطلب یہ کہ ہر ایک خسوف ایک الگ نشانی ہے۔ دوستو، خسوف کے بارے میں ابن مالک نے کہا ہے کہ عذاب الہی کے طور پر زمین کا دھنس جانا مختلف زمانوں اور مختلف علاقوں میں واقع ہو چکا ہے، لیکن احتمال ہے کہ یہاں حدیث میں جن 3 خسوف کا ذکر فرمایا ہے وہ پہلے واقع ہو چکنے والے خسوف کے علاوہ ہوں گے اور ان سے بھی زیادہ سخت ہوں گے۔ جیسا کہ بیان کی گئی روایت میں ذکر ہوا ہے کہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ روئے زمین پر زمین کے پھٹ جانے یا دھنس جانے کے 3 ایسے واقعات رونما ہوں گے کہ لوگ بہت زیادہ خوفزدہ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کے اثرات بہت ہی ہولناک ہوں گے۔ یوں تو دنیا میں پہلے بھی زمین کے پھٹنے کے ایسے کئی واقعات سننے کو مل چکے ہیں، لیکن جن واقعات کی خبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے وہ ہماری سوچ سے بالاتر ہے۔ وہ کس قدر بھیانک عذاب ہوگا، روئے زمین پر کوئی بھی اس کے خوف سے بچ نہیں پائے گا۔ زمین کا دھنسنا قیامت کبریٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وہ کب ہونا ہے، کس جگہ ہونا ہے، اس کا علم تو اللہ پاک کی ذات اقدس ہی جانتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سمتوں کی طرف اشارہ ضرور دیا ہے کہ ایک واقعہ اہل مغرب کی طرف ہوگا۔ وہ اس قدر بھیانک ہوگا کہ پورا مغرب اس کی خوف کی لپیٹ میں ہوگا، جبکہ دوسرا واقعہ اہل مشرق کی طرف ہوگا اور تیسرا واقعہ اہل عرب کی سرزمین پر ہوگا۔ دوستو، یاد رہے کہ زمین کا دھنس جانا اللہ رب العزت کے احکامات کی پامالی، نافرمانی، ناشکری اور اس کے عذاب کو دعوت دینے کی طرف اشارہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے جیسے آنے والے وقت میں روئے زمین پر صرف بدکار، گناہ گار اور نافرمان لوگوں کا ڈیرہ ہوگا جو کثرت گناہ کی دلدل میں جکڑے جائیں گے۔ لوگوں کے روز و شب اور مصروفیات کا اندازہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے واضح ہوتا ہے، میری امت کے کچھ لوگ کھانے پینے اور لہو و لعب میں رات گزاریں گے۔ جب صبح ہوگی تو سب کے سب خنزیر بن چکے ہوں گے۔ اس امت کے بعض قبائل کو ان کے گھروں سمیت زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ جب صبح ہوگی تو لوگ کہیں گے کہ آج رات بنو فلاں کو زمین میں دھنسا دیا گیا ہے، آج رات فلاں قبیلے کے گھروں کو زمین میں دھنسا دیا گیا ہے۔ ان پر پتھر برسائے جائیں گے اور ان پر منحوس ہوا بھیجی جائے گی جو انہیں اسی طرح ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گی، جس طرح قوموں کو ان کے شراب پینے، سود کھانے، مردوں کے ریشم پہننے، گانے بجانے والی عورتیں اختیار کرنے اور قطع رحمی کرنے کی وجہ سے بیخ و بن سے اڑ چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خسوف جیسے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔ دوستو، یہ تھا ذکر خسوف یعنی زمین کے دھنس جانے کا۔ اب تذکرہ کرتے ہیں یاجوج ماجوج کے خروج کا۔ یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ اس کے بعد اس آگ کا تذکرہ کریں گے جو تمام انسانوں کو محشر کی جانب دھکیلے گی، لہٰذا ویڈیو کو آپ نے سکپ نہیں کرنا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یاجوج ماجوج دراصل 2 قبیلوں کے نام ہیں جو یافس ابن نوح کی اولاد میں سے ہیں۔ یہ دونوں قبیلے بہت وحشی مگر طاقتور تھے۔ ان کا خاص مشغلہ لوٹ مار اور زمین پر فساد پھیلانا تھا۔ یہ قبیلے جس گھاٹی میں رہا کرتے تھے اس کو ذوالقرنین نے ایک ایسی دیوار سے جس کی بلندی اس گھاٹی کے دونوں طرف کے پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچتی ہے اور موٹائی 60 گز ہے، بند کرا دیا تھا تاکہ لوگ اس قبیلوں کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رہ سکیں۔ جب قیامت آنے کو ہوگی اور یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو دیوار ٹوٹ جائے گی۔ قرآن مجید کی سورہ کہف میں باحوالہ یاجوج ماجوج ذوالقرنین کے حالات بیان کرتے ہوئے فرمایا گیا ہے کہ جب وہ اپنی شمالی مہم کے دوران 100 دیواروں یعنی پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو وہاں اسے ایسی قوم ملی جس کی زبان ناقابل فہم تھی۔
تاہم جب ترجمان کے ذریعے گفتگو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ یاجوج ماجوج اس سرزمین پر فساد پھیلاتے ہیں، لہٰذا تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد یعنی دیوار تعمیر کر دے۔ اور قرآن پاک میں مزید اس بات کا ذکر موجود ہے کہ کس طرح ذوالقرنین نے اس قوم کو یاجوج ماجوج کی یلغار سے بچانے کے لیے دیوار بنائی۔ یاد رہے کہ یہ جو دیوار بنائی گئی تھی وہ کوئی خیالی اور مانوی نہیں بلکہ حقیقی اور حسی ہے، جو کہ لوہے اور پگھلے ہوئے تانبے سے بنائی گئی تھی، جس سے وقتی طور پر یاجوج ماجوج کا فتنہ دب گیا۔ جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ کا شکر ادا کیا، جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے، اور جب میرے رب کے وعدے کا وقت قریب آئے گا تو وہ اس کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے۔ دوستو، اگرچہ سد ذوالقرنین بڑی مضبوط بنائی گئی ہے، جس کے اوپر چڑھ کر اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں ہے، لیکن جب اللہ کا وعدہ پورا ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ آئیے اس حوالے سے آپ کو چند روایات بتاتے ہیں جن میں یاجوج ماجوج کا ذکر ہے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار میں تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب ہونے سے تعبیر فرمایا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ یاجوج ماجوج ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے خروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، اور پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور زمین میں فساد پھیلائیں گے، یعنی انسانوں کو بھی کھانے سے گریز نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو طور کی طرف جمع کر لے، کیونکہ یاجوج ماجوج کا مقابلہ کسی کے بس میں نہ ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی اس وقت ایسی جگہ کھڑے ہوں گے جہاں غذا کی سخت قلت ہوگی۔ پھر لوگوں کی درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یاجوج ماجوج کے لیے بد دعا فرمائیں گے، پس اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں اور کانوں میں کیڑا پیدا کر دے گا جو بعد میں پھوڑا بن جائے گا، جس کے پھٹنے سے یہ ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے، سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کی لاشوں سے ایک بالشت زمین بھی خالی نہ ہوگی اور ہر طرف ان کی لاشوں کی گندی بو پھیل جائے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ جل شانہ اونٹ کی گردن برابر پرندے بھیجیں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا کر جانے کہاں پھینک دیں گے۔ پھر ایک بارش ہوگی جس سے کل زمین صاف شفاف ہو جائے گی اور ہر طرف ہریالی و خوشحالی ہوگی۔ دوستو، اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یاجوج ماجوج کا انخلا بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کے دور میں ہوگا، اور یہ ترتیب سمجھ میں آتی ہے کہ دجال پہلے آئے گا، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا جو اس کو قتل کریں گے، اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام ہی کے دور میں یاجوج ماجوج کا انخلا ہوگا جو آپ علیہ السلام ہی کی دعا سے ختم ہوگا۔ دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول حضرت امام مہدی کے ظہور کے بعد ہوگا۔ چنانچہ آپ ایک دن شام کے وقت آسمان سے دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید مینارے پر اتریں گے اور پھر دجال کو تلاش کر کے اس کو دروازہ لد پر قتل کریں گے۔ لد شام میں ایک موضع کا نام ہے، اور بعض حضرات نے اس کو فلسطین کے ایک موضع کا نام بتایا ہے۔ پھر آپ کا نکاح ہوگا اور آپ 40 سال تک دنیا میں رہیں گے، اور آپ علیہ السلام کی تدفین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگی۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے، جیسا کہ دجال کے ذکر میں اس کی تفصیل آپ نے ملاحظہ کی۔ اس لحاظ سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ دجال اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول یکے بعد دیگرے ہوگا، یعنی پہلے دجال کا ظہور ہوگا اور دجال کے زمانے ہی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہو جائے گا جو اللہ کے حکم سے دجال کا خاتمہ فرمائیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ یہ بات حدیث پاک میں بیان ہو چکی ہے کہ قیامت کی یہ بڑی نشانیاں اس طرح اوپر نیچے ظاہر ہوں گی جیسا کہ تسبیح ٹوٹنے سے اس کے دانے اوپر نیچے گرتے ہیں، یعنی یہ نشانیاں بہت تیزی سے واقع ہوں گی۔ دوستو، اب ذکر کرتے ہیں اس آگ کا جو لوگوں کو محشر کی جانب دھکیلے گی، اور اس آگ کے تذکرے کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ اس آگ کے بارے میں فرمایا کہ لوگوں کو ہانک کر زمین حشر کی طرف لے جائے گی۔ دوستو، اہل علم کے نزدیک اس روایت میں زمین حشر سے مراد ملک شام کا وہ علاقہ ہے جہاں وہ آگ لوگوں کو لے جا کر چھوڑے گی۔
بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ اس آگ کی ابتدا ملک شام سے ہوگی، یا یہ کہ ملک شام کو اس قدر وسیع و فراخ کر دیا جائے گا کہ پورے عالم کے لوگ اس میں جمع ہو جائیں گے۔ بہرحال حدیث کے اس جملے کا مفہوم یہ نہیں کہ اس آگ کا لوگوں کو ہانکنا حشر کے بعد ہوگا۔ اگر زمین حشر سے مراد میدان حشر لیا جاتا تو یقیناً یہ مفہوم پیدا ہوتا اور اس پر اعتراض بھی واقع ہوتا، لیکن جب یہاں میدان حشر مراد ہی نہیں ہے تو پھر کوئی اعتراض بھی پیدا نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت میں یہ منقول ہے کہ وہ آگ حجاز کی سرزمین سے نمودار ہوگی، جبکہ یہاں حدیث میں اس کا یمن کی جانب سے نمودار ہونا بیان کیا گیا ہے۔ لہذا قاضی ایاز نے یہ کہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ قیامت کی نشانی کے طور پر جس آگ کا ذکر کیا گیا ہے وہ ایک نہیں دو ہوں گی، اور وہ دونوں لوگوں کو گھیر کر ہانک کر زمین حشر یعنی ملک شام کی طرف لے جائیں گی، یا یہ کہ وہ آگ تو ایک ہی ہوگی جو ابتدا میں یمن کی جانب سے نکلے گی، لیکن اس کا ظہور حجاز کی سرزمین سے ہوگا۔ اس موقع پر اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ اس سلسلے میں بخاری کی جو روایت ہے اس میں یہ فرمایا گیا ہے کہ قیامت کی علامتوں میں سے سب سے پہلی علامت وہ آگ ہوگی جو لوگوں کو مشرق کی طرف سے گھیر ہانک کر مغرب کی طرف لے جائے گی، جبکہ حقیقت میں وہ آگ سب سے آخری علامت ہوگی، جیسا کہ یہاں حدیث میں مذکور ترتیب سے بھی واضح ہوتا ہے۔ پس تضاد کو اس تعویل کے ذریعے دور کیا جائے گا کہ قیامت کی سب سے آخری نشانی یہی آگ ہوگی، اور بخاری کی روایت میں آگ کو جو سب سے پہلی نشانی قرار دیا گیا ہے تو وہ اس اعتبار سے کہ آگ قیامت کی ان نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی ہوگی جن کے بعد دنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز باقی نہیں رہے گی، بلکہ ان نشانیوں کے وقوع پذیر ہونے کے ساتھ ہی سور پھونکا جائے گا۔ ان کے برخلاف یہاں حدیث میں جن نشانیوں کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سے ہر ایک نشانی کے بعد بھی دنیا کی چیزیں باقی رہیں گی۔ دوسروں روایات میں ایسی ہوا کا ذکر بھی کیا گیا ہے جو لوگوں کو سمندر میں پھینک دے گی۔ یہ روایت بظاہر اس روایت کے خلاف ہے جس میں آگ کا ذکر ہے، پس ان دونوں روایتوں کے درمیان مطابقت و یکسانیت پیدا کرنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اس دوسری روایت میں لفظ ناس سے مراد کفار ہیں، اور ان کو ہانکنے والی آگ ہوا کے سخت جھگڑے کے ساتھ ملی ہوئی ہے تاکہ ان کفار کو سمندر میں دھکیلنے کا عمل زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ پورا ہو۔ واللہ عالم۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کون سے اسلامک ٹاپک پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور آن کر لیں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ فی امان اللہ۔